سوال: مکہ کے پہاڑ اور درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا۔ جب ہم آپ کے ساتھ گرد و نواح میں جاتے تو جو بھی پہاڑ اور درخت سامنے آتا وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ کہتا تھا۔ سوال: اللہ نے زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے کیا لکھا تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کی تقدیر لکھی اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ سوال: قبر میں میت کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جواب: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت قبر میں اتاری جاتی ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جاتا ہے اور وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کو دفنانے کے بعد کس چیز کا حکم دیا؟ جواب: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو اور اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو، اس لیے کہ اس وقت اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سی 3 باتیں ہیں کہ اگر کوئی ہنسی مزاح میں بھی کہے تو حقیقت میں ہو جائیں گی؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ایسی ہیں اگر کوئی حقیقت میں کہے تو حقیقت ہے اور اگر کوئی ہنسی مزاح میں بھی کہے تو بھی حقیقت ہے: نکاح، طلاق اور طلاق سے رجوع۔ سوال: اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بہن کہہ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: ابو تمیمہ حجیمی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا، اے بہن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ تیری بہن ہے؟ پس آپ نے اس انداز گفتگو کو ناپسند کیا اور اس سے منع فرما دیا۔ سوال: بیوی کا اپنے شوہر سے طلاق مانگنا کیسا ہے؟ جواب: حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دی جاتی ہے۔ سوال: اسلام میں زنا سے ہونے والے بچے کا کیا حکم ہے؟ جواب: حضرت عمر بن شعیب وہ اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بچہ میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت میں اس کی ماں سے بدکاری کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں چلتا، جاہلیت کے تمام امور ختم، بچہ بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ہمیں کن باتوں سے روکا؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا جو کہ غیب کی خبریں دیتا تھا اور اس کی بات کی تصدیق کی، یا اپنی بیوی کے پاس اس کے ایام حیض میں گیا یا اس کی دبر میں مباشرت کی، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ دین سے بری ہو گیا۔ سوال: تکلیف دیے جانے پر سب سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے؟ جواب:
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اس پر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ان سے درگزر کرتا ہے اور انہیں رزق پہنچاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی 2 قیمتی چیزیں چھوڑی ہیں؟ جواب: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 بیش قیمت چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے۔ پہلی، اللہ کی کتاب جو کہ ایک رسی ہے جس کو آسمان سے زمین کی طرف لٹکایا گیا ہے، اور دوسری میری نسل میرے اہل بیت ہیں، اور یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ وہ دونوں میرے حوض پر آ جائیں گی۔ سوال: قبر میں زیادہ تر عذاب کس گناہ کی وجہ سے دیا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ تر پیشاب کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہمیں کن چیزوں سے منع کیا؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قبر کو عید نہ بنا لینا اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا، اور تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک بھیج دیا کرو، بے شک تمہارا درود شریف مجھ تک پہنچ جائے گا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس شخص کو قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔